ٹیم ہے, ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے. ان ٹیمز میں موجود لوگ کسی انٹروڈکشن کے موجود نہیں ہیں, ان کا ایکسپیرینس, ان کی سی ویز اپنے لیے خود بول رہی ہیں. یہ لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ اس پہ کام کریں گے. فیوچر میں فردر ہمارا پروگرام ہے کہ اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس اسٹارٹ کریں, بٹ دا کور جو کنسیپٹ ہے اور جو آئیڈیا ہے وہ کبھی یہ نہیں رہے گا کہ ہم ایک کیپیٹلسٹک سسٹم بنائیں جہاں پر ہم صرف امیر ہوتے جائیں, بلکہ کور آئیڈیا اور کور مقصد یہی ہوگا کہ ہم سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں. تو اس کے لیے ہمیں آپ سب کی تعاون کی ضرورت بھی ہوگی, دعاؤں کی ضرورت بھی ہوگی, اور ہمیں آپ کی طرف سے حوصلہ بھی چاہیے ہوگا. میرے خیال سے یہی باتیں میں کہہ سکتا تھا, کیونکہ یہاں موجود لوگوں کے سامنے میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں کہنے کے لیے اور نہ میں ابھی اس مقام پر ہوں. میں جناب عادل بلاول صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اس ٹیم کا کہ انہوں نے ایک اچھا سیٹ اپ ٹاؤن شپ کو, وزیکوٹ کو دیا, منصیرہ کو دیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بزنس کرنے کے لیے نہیں ہیں. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بزنس نہیں کرتے. الحمدللہ میں مثال دیتا ہوں اپنے والد صاحب کی بھی, کہ ہم اکثر, کیونکہ ڈی سی صاحب سے ایک بار میری میٹنگ ہوئی, میں نے ان سے یہ بات کی, آپ یہ دیکھیں ہم نے ایک ٹاؤن ڈیولپ کیا, کچھ تعلیمی ٹائپ ٹاؤن تھا, تو اس پہ یہ ہے کہ بہت سارے قوانین لاگو ہو رہے تھے, بہت سارے ہمیں ڈسٹرب کر رہے تھے, تنگ کر رہے تھے. میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یہ آپ دیکھیں کہ ہم سروس کا پرووائڈ کر رہے ہیں. اس جگہ میں ہم نے رہائشی اسکیم میں کوئی اتنا پروفٹ نہیں رکھا ہوا, لیکن ہم نے 40 فٹ روڈ دیا, 20 فٹ روڈ نکالا, کچھ جگہوں پہ 18 فٹ ہے, اسے ہم نے بلیک ٹاپ کر کے دیا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور میں نے انہیں یہ کہا کہ ہمارا دماغ نہیں خراب, کہ ہم اگر کاروبار کرنا چاہیں تو ہم اس سے بہتر اسلام آباد کر سکتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ہم اگر بند کرنا چاہیں تو اسلام آباد میں کریں, ہمیں زیادہ پروفٹ بھی ہے اور سیل بھی زیادہ ہے. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ منصیرہ جیسے پسماندہ علاقے میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور اس سے ہم سروس پرووائڈ کریں. آپ کو چاہیے ہمیں سروس, ہمیں فیسلٹی دیں. سیم یہ بھائی جی ہے, مجھے اس بات پہ اپنی بات کرنی یاد آ گئی کہ ایسے لوگ, یہ لوگ ابھی شاید اسلام آباد ہیں, ان کی انکم بھی زیادہ ہوگی, ان کا جو ان کے پاس ہنر ہے اس کی قدر شاید ادھر زیادہ ہوگی, لیکن ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ منصیرہ جیسے علاقے میں منصیرہ کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کریں ایسے لوگ. اور یہ لوگ ہمارا فخر ہیں, کیونکہ قاسم بھائی تو میرے کلاس فیلو رہے ہیں, ان سے ذرا انٹریکشن بھی رہے, نظر بھائی میرے کلاس فیلو ہیں. میں ان کی مثال دیتا ہوں, ان کے منہ پہ کہنے کی بات نہیں ہے. ان کی جب میں یہ موجود نہیں ہوتے میں کہتا ہوں, مثال دیتا ہوں, ایسے لوگ ہمارے ملک کا, ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہیں جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں اور ایک قوم بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو لکیر کا فقیر نہ بنائیں, رٹے نہ مروائیں, اور اس ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بنائیں کہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. دنیا کیا کر رہی ہے اس کو اپنا, ہمیں دین, ہمیں شرعی لحاظ سے ہمیں شریعت کا پہلے پتہ ہونا چاہیے, اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے, اپنی روایات کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے بیسکس ہیں, ضروری ہے. لیکن یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, کافروں کے ساتھ, یہ ملک دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم کو اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. کہ میں شکریہ ادا کروں گا اور آپ تمام مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ ہمارا تعاون ہر لحاظ سے ان کے ساتھ رہے گا. بچوں کو ہم بتائیں گے, بلکہ کچھ میں ان کے ساتھ سجیشن کے لیے بھی کچھ کام کروں گا کہ ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں کو, کہ وہ بچے اپنا جو ایک میں اسکول میں بھی, کیونکہ ایک اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہوا ہے, کہ انہوں نے کیا کیا ہے, بچوں کو کتابی کیڑا بنا دیا, کنسیپٹ کلیئر نہیں کرتے. یقین مانے میں نے بچوں سے جا کے پوچھا اسکول میں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس کا مطلب کیا ہے. انہیں یہ نہیں پتا نصف ایمان کا مطلب کیا ہے. ایک ان کو رٹا لگایا ہوا ہے کہ نصف ایمان ہے. میں نے کہا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے, آدھے مسلمان. آپ اس وجہ سے کہ آپ صفائی رکھتے ہیں. یقین مانے بچوں کو نہیں پتا. شعور کا میں نے پوچھا شعور کیا چیز ہوتی ہے, بچوں کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کہ ہمارے ٹیچر کی
کی تربیت نہیں ہوتی. کچھ سکولز میں آج کل جو نئے سکولز آ گئے ہیں جدھر صرف انگلش سکھاتے ہیں, اردو سے بچوں کو دور کیے ہوئے, عربی سے اسلامیات سے دور کیے ہوئے, صرف انگلش سکھاتے ہیں. میرا یقین مانے بھانجا تک, حالانکہ اس وقت اتنی انگلش ایجوکیشن نہیں تھی, اسے اردو نہیں لکھنی آتی. اردو میں ہر بار فیل ہوتا ہے لیکن انگلش میں ٹاپ کرتا ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. انگلش آنی ضرور چاہیے لیکن اردو پہ فوکس ضرور کریں. آپ کو میں ابھی ہے آپ کا تو انگلش لینگویج کورس بھی روبائلس وغیرہ بھی ہے, لیکن اردو پہ ضرور ایسا کوئی آپ کلاسز ہیں جس میں بچوں کو اردو, اسپیشلی نیو جنریشن کو, آپ کو ہمیں تو شکر اللہ کا اردو میں تو اچھے نمبر لے لیتے تھے, لیکن آج کل کے بچے اردو میں بالکل فیل ہیں. میں نے اندازہ لگایا, اس پہ آپ لوگ کام کریں تاکہ وہ بیسک انہیں پتہ ہونا چاہیے, اس کے بعد دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. بہت شکریہ. جی یہ عادل بھائی نے اردو کے حوالے سے بات کی, تو بالکل باتیں بہت سی ہیں, آپ لوگوں سے ذکر بھی کی چاہیے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں ساجد صاحب, وہ یہاں ہمارے ساتھ آئیں گے اور باقاعدہ